عزیز طلبہ کرام، آج ہم اس کتاب کے سبق نمبر 11 کو پڑھیں گے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، درس نمبر 11۔ دیکھیے، اس سبق کے اندر ہم کو ایک چیز بتائی گئی ہے، وہ یہ کہ اگر کوئی چیز ہمارے سامنے رکھی ہوئی ہے تو ہم اس کے ذریعے عربی میں کیسے سوال و جواب کریں گے، اور تو اس کا طریقہ عربی کے اندر اس سبق کے اندر بتایا گیا ہے کہ کس طریقے سے ہم اس کے بارے میں پوچھیں گے اور کس طریقے سے اس کا جواب دینا ہے۔ اور بھی چند باتیں ہیں، ان کو آپ دیکھیے۔ سبق شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو کچھ اہم بات بتا دوں کہ میں نے آپ کو پچھلے سبق میں بھی بتایا تھا کہ جب ہم کسی عربی جملے کا جب ہم ترجمہ کرتے ہیں یا کسی اردو کی جب ہم عربی بناتے ہیں تو اس میں ہر چیز کا خیال رکھا جائے گا۔ مثال کے طور پر اگر ہم کہہ رہے ہیں یہ لڑکا ہے اور ایک جملہ ہے یہ لڑکا، تو ان دونوں کی عربی بنانے میں فرق ضرور ظاہر ہوگا۔ جیسے کہ یہ لڑکا ہے، اس کی عربی بنے گی ھذا ولد، اور یہ لڑکا اس کی عربی بنے گی ھذا الولد۔ یعنی اب لفظ ولد کے آخری حرف پر تنوین نہیں آئے گی، بلکہ اس کے شروع میں الف لام لگا دیا جائے گا۔ دیکھیے، اس سبق کے اندر بھی میں آپ کو ایسی مثال دکھاؤں گا۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ دیکھیے، ھذا رسم، دیکھیے ھذا کا معنی آتا ہے یہ، اور رسم کا معنی آتا ہے تصویر، تو پورے کا معنی ہوگا ھذا رسم، یہ تصویر ہے۔ اور پھر اس سے اگلا جملہ ہے ھذا الرسم جمیل جدا، تو آپ صرف اتنے کا ترجمہ دیکھیں، ھذا الرسم، اتنے کا ترجمہ کیا ہوگا؟ تو صرف اتنے کا ترجمہ ہوگا یہ تصویر۔ تو دیکھیے، لفظ دونوں کے ایک سے ہیں لیکن معنی میں فرق ہو رہا ہے، اور فرق ہونے کی وجہ سے ہی جو الفاظ کے اندر کمی اور زیادتی کر دی گئی ہے۔ جیسے کہ پہلا جملہ ہے ھذا رسم، یہ تصویر ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا جملہ ہے ھذا الرسم، یہ تصویر۔ تو اب رسم کے آخری حرف پر تنوین نہیں لگائی، بلکہ اس کے شروع میں الف لام کو جوڑ دیا۔ تو جب الف لام جس حرف کے شروع میں آ جاتا ہے، جس لفظ کے شروع میں الف لام آ جاتا ہے، پھر اس پر تنوین نہیں آتی ہے۔ تو جب تنوین نہیں آئے گی تو پھر ہے کا معنی بھی نہیں لگے گا۔ یہی وجہ ہے کہ یہ لڑکا ہے اور یہ لڑکا، اس کی عربی بنانے میں بھی فرق ضرور ظاہر ہوگا۔ جس طریقے سے یہاں پر ظاہر ہوا ہے یہ تصویر ہے اور یہ تصویر، اس بات کا آپ عربی بناتے وقت خیال رکھیں۔ دیکھیے، ھذا رسم، یہ تصویر ہے، اور ھذا الرسم جمیل جدا، ھذا الرسم، یہ تصویر، جمیل جدا، جمیل کا معنی آتا ہے خوبصورت، اور جدہ کا معنی آتا ہے بہت، تو پورے کا معنی ہوگا ھذا الرسم جمیل جدا، یہ تصویر بہت خوبصورت ہے۔ اب اگلا جملہ دیکھیے، ما فی الرسم یا عزیزو، ما فی الرسم، ما کا معنی آتا ہے کیا، اور فی الرسم، فی کا معنی میں، اور الرسم کا معنی تصویر، تو ما فی الرسم اتنے کا معنی ہوگا تصویر میں کیا ہے، یا عزیزو، اے پیارے، ٹھیک ہے۔ ما فی الرسم یا عزیزو، تصویر میں کیا ہے اے پیارے۔ تو دیکھیے، یہاں پر ہمارے ذہن میں ایک بات آ سکتی ہے، اور وہ بات یہ کہ کیا کے لیے تو حمزہ بھی آتا ہے، حل بھی آتا ہے، یہاں پر آفر رسمی یا ما یا حل فر رسمی بھی کہہ سکتے تھے، لیکن یہاں پر ما فر رسمی ہی کیوں کہا؟ تو دیکھیے، میں نے آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ لفظ کیا جو ہے، اس کے لیے عربی میں 3 الفاظ آتے ہیں، ایک ہے حمزہ، اور ایک ہے حل، اور ایک ہے ما۔ تو حمزہ اور حل وہاں پر استعمال ہوتے ہیں، وہاں پر یوز کیے جاتے ہیں جہاں پر اردو میں کیا پہلے آئے۔ جیسے کہ کیا وہ لڑکا ہے،
تو ہم اس کی حل ذالک ولدن یا اذالک ولدن عربی بنا دیں گے، ٹھیک ہے، چاہے ہم حل ذالک ولدن کہہ دیں یا اذالک ولدن کہہ دیں، دونوں بن جائیں گی۔ لیکن اگر اس طریقے پر ہو جیسے کہ تیرا نام کیا ہے، جیسے کہ یہاں پر ہے کہ تصویر میں کیا ہے، تو اب لفظ کیا شروع میں نہیں آیا بلکہ بیچ میں آیا، تو جب لفظ کیا بیچ میں آئے تو اس وقت نہ ہم حل استعمال کریں گے نہ حمزہ استعمال کریں گے، بلکہ اس وقت ہم ما کا استعمال کریں گے، جس طریقے سے یہاں پر استعمال کیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھیے ما فی الرسمی تصویر میں کیا ہے، یا عزیزو اے پیارے۔ آپ کی بات یہ سمجھ میں آ گئی ہوگی کیونکہ میں اس بات کو پہلے بھی بتا چکا ہوں۔ اگلا جملہ دیکھیے، فی الرسمی قفصن، فی کا معنی آتا ہے میں اور الرسم کا معنی آتا ہے تصویر، تو فی الرسمی تصویر میں، قفصن قفص کا معنی آتا ہے پنجرہ، جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ طوطا جس کے اندر بند ہے تو وہ پنجرہ ہے، تو اسی کا عربی آتی ہے قفصن۔ دیکھیے فی الرسمی قفصن، تصویر میں پنجرہ ہے۔ اگر دیکھیے اب ما فی القفصی، پنجرے میں کیا ہے، تو دیکھیے یہاں پر بھی کیا آیا، تو یہاں پر بھی ما ہی استعمال کیا، ما ہی یوز کیا، کیوں؟ اس لیے کہ لفظ کیا جب ہم اردو میں بول رہے ہیں تو بیچ میں آ رہا ہے، اور حمزہ اور حل وہاں پر لایا جاتا ہے کہ جب اردو میں ہم بولیں تو کیا شروع میں آئے، تو وہاں پر حمزہ اور حل کا استعمال کیا جاتا ہے، یوز کیا جاتا ہے، لیکن یہاں پر لفظ کیا بیچ میں آ رہا ہے اسی لیے ما کا استعمال کیا۔ دیکھیے ما فی القفصی، پنجرے میں کیا ہے، یہ سوال ہوا، جواب دے رہے ہیں کہ فی القفص طائر، فی القفص پنجرے میں، طائر پرندہ ہے، ٹھیک ہے، فی القفص طائر پنجرے میں پرندہ ہے، جواب دے دیا گیا۔ اب اگلا جملہ دیکھیے، اذالک الطائر ببغاء، دیکھیے جو میں نے آپ کو بات بتائی لفظ کیا کے بارے میں کہ کیا اگر شروع میں آئے گا تو حمزہ یا حل دونوں اس میں سے کوئی بھی استعمال کر سکتے ہیں، لیکن جب کیا بیچ میں آئے تو ما ہی استعمال کریں گے۔ تو دیکھیے اب یہ جو جملہ آ رہا ہے اس کی جب ہم اردو بنائیں گے تو کیا شروع میں آ رہا ہے، اسی وجہ سے سب سے پہلے یعنی حمزہ استفہام کا استعمال کیا۔ دیکھیے اذالک الطائر ببغاء، کا معنی کیا، ذالک الطائر وہ پرندہ، تو معنی ہوگا اذالک الطائر کیا وہ پرندہ، اور ببغاء کا معنی آتا ہے طوطا، تو پورے کا معنی ہوگا اذالک الطائر ببغاء کیا وہ پرندہ طوطا ہے۔ تو دیکھیے اس جملے کا جب ہم ترجمہ کر رہے ہیں تو لفظ کیا شروع میں آ رہا ہے، تو جب لفظ کیا شروع میں آ رہا ہے تو اسی وجہ سے یہاں پر ما نہیں لے کر آئے بلکہ حمزہ لے کر آئے، حالانکہ ما بھی لا سکتے تھے کیونکہ وہ بھی کیا کے معنی میں آتا، لیکن وہ کیا کے معنی میں تب آتا ہے جبکہ اردو میں لفظ کیا بیچ میں آ رہا ہو، اور یہاں پر لفظ کیا اردو میں یہ شروع میں آ رہا ہے، جب ہم ترجمہ کر رہے ہیں تو لفظ کیا شروع میں آ رہا ہے، اسی وجہ سے یہاں پر حمزہ لے کر آئے، ما لے کر نہیں آئے۔ اذالک الطائر ببغاء کیا وہ پرندہ طوطا ہے، ٹھیک ہے، جسٹ اس کے اوپر ما فی القفصی اس کا ترجمہ ہو رہا تھا پنجرے میں کیا ہے، تو وہاں پر لفظ کیا بیچ میں آ رہا تھا اس وجہ سے وہاں پر ما لے کر آئے، اور یہاں پر لفظ کیا ترجمہ کرتے وقت شروع میں آ رہا ہے اسی وجہ سے یہاں پر حمزہ لے کر آئے۔ آگے دیکھیے اب دیکھیے کیا سوال کیا ہوا تھا ابھی، اذالک الطائر ببغاء کیا وہ پرندہ طوطا ہے، تو جواب دیا جا رہا ہے نعم، نعم کا معنی آتا ہے ہاں، یس، ٹھیک ہے، ذالک الطائر ببغاء، ذالک الطائر وہ پرندہ، ببغاء طوطا ہے، ٹھیک ہے، نعم ذالک الطائر ببغاء ہاں وہ پرندہ طوطا ہے۔ اگلا جملہ دیکھیے، کیف ذالک الطائر، دیکھو کیفہ کا معنی آتا ہے کیسا، ٹھیک ہے،
اور ذالکہ کا معنی آپ کو معلوم ہی ہے، ذالکہ کا معنی آتا ہے وہ، اور الطائر کا معنی آتا ہے پرندہ، تو پورے کا معنی ہوگا کیف ذالک الطائر، وہ پرندہ کیسا ہے؟ تو جواب دیا جا رہا ہے ہوا جمیل جدا، ہوا کا معنی آتا ہے وہ، جس طریقے سے ذالکہ کا معنی وہ آتا ہے اسی طریقے سے ہوا کا معنی بھی وہ آتا ہے، اور جمیل کا معنی خوبصورت اور جدہ کا معنی بہت، ہوا جمیل جدہ، وہ بہت خوبصورت ہے۔ ٹھیک ہے، جواب دے دیا گیا کیف ذالک الطائر، وہ پرندہ کیسا ہے، ہوا جمیل جدہ، وہ بہت خوبصورت ہے۔ آگے لمن ھذا القفص، دیکھیے لمن ھذا القفص، جب ہم اس جملے کا ترجمہ کریں گے تو لمن کا ترجمہ ہم بعد میں کریں گے، عربی بناتے وقت یہ شروع میں آئے گا لیکن ترجمہ کرتے وقت یہ بعد میں ترجمہ کیا جائے گا اس کا۔ دیکھیے لمن ھذا القفص، یہ پنجرہ کس کے لیے ہے؟ ٹھیک ہے، لمن کا معنی کیا ہے؟ کس کے لیے، ھذا القفص یہ پنجرہ، تو اب معنی ہوگا کہ یہ پنجرہ کس کے لیے ہے، سوال ہو گیا۔ جواب دیا جا رہا ہے ھذا القفص لفرید، ھذا القفص یہ پنجرہ لفرید، فرید کے لیے ہے۔ ٹھیک ہے، ھذا القفص لفرید، یہ پنجرہ فرید کے لیے ہے۔ دیکھیے یہاں تک یہ سبق پورا ہوا، اب اس کا اسئلہ آ رہا ہے، یعنی عربی کے اندر سوال آ رہے ہیں اور ان کے جواب آپ کو عربی میں ہی دینے ہیں، اور جواب دیتے وقت اور اس کا جواب جب آپ عربی میں دیں اس سے پہلے یہ ضروری ہے کہ آپ اس سبق کو اچھی طریقے سے یاد کر لیں تاکہ عربی میں ہی جواب دینے میں اس اسئلے کی آسانی ہو جائے۔ دیکھیے میں آپ کو مثال کے طور پر بتا دیتا ہوں کس طریقے سے عربی میں جواب دینا ہے۔ دیکھیے کیف ذالک الرسم، وہ تصویر کیسی ہے، ٹھیک ہے، وہ تصویر کیسی ہے، تو آپ نے سبق کے اندر دوسری ہی لائن میں پڑھا تھا ھذا الرسم جمیل جدا، یہ تصویر بہت خوبصورت ہے، ٹھیک ہے، اور یہاں پر سوال ہو رہا ہے وہ تصویر کیسی ہے، تو آپ کو جب آپ سبق یاد کر لیں گے تو اس بارے میں جانکاری ہو جائے گی اور معلوم ہو جائے گا کہ اس کے جواب میں سبق میں ہم نے پڑھا تھا کہ یہ تصویر بہت خوبصورت ہے، تو جواب دیتے وقت آپ کو پریشانی نہیں ہوگی۔ تو اس کا جواب دیا جائے گا، یعنی کیف ذالک الرسم، وہ تصویر کیسی ہے، تو اس کا جواب ہوگا کہ ذالک الرسم جمیل جدا، وہ تصویر بہت خوبصورت ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس سے اگلا ہے کہ این الطائر، پرندہ کہاں ہے، تو اس کا جواب دیا جائے گا الطائر فی القفص، پرندہ پنجرے میں ہے، کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پرندہ پنجرے میں ہی بند ہے، تو جواب دیتے وقت بھی یہ خیال رکھیں۔ این الطائر، پرندہ کہاں ہے، تو جواب ہوگا الطائر فی القفص، پرندہ پنجرے میں ہے، ٹھیک ہے، اسی طریقے سے آپ کو اس کا جواب دینا ہے۔ پھر نیچے ترجمہ کرو، یہ کتاب کس کی ہے۔ دیکھیے میں صرف ایک دو جملوں کا مثال دیکھ کر آپ کو سمجھا دیتا ہوں تاکہ آپ اس کو اسی طریقے سے بنا لیں، کیونکہ اگر سب میں ہی بتا دوں گا تو پھر آپ اپنا ذہن کہاں لگائیں گے، پھر پریشانی ہوگی آگے چل کر عربی بنانے میں۔ تو آپ اپنے مائنڈ سے ہی اس کی عربی بنائیں، چاہے صحیح ہو یا غلط ہو، لیکن کوشش خود سے ہی کوشش کریں پوری عربی بنانے کی۔ دیکھیے نیچے ترجمہ کرو، یہ اردو جملے آ رہے ہیں، ان کا عربی میں ترجمہ کرنا ہے۔ دیکھیے یہ کتاب کس کی ہے، تو آپ کو میں نے ابھی سبق میں بتایا جو سب سے لاسٹ جملہ آیا تھا لمن ھذا القفص، یہ پنجرہ کس کے لیے ہے، کہ اردو میں جب ہم ترجمہ کریں گے تو لمن کا ترجمہ بعد میں آ رہا ہے، لیکن جب عربی بنائیں گے تو اس وقت لمن شروع میں آئے گا، تو اسی طریقے سے یہاں پر بھی یہ کتاب کس کی ہے پہلے لمن لے کر آئیں گے، تو یہ کس کی، کس کا اور کس کے لیے، تو ان سب کے لیے لمن استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ کتاب کس کی ہے، لمن ھذا الکتاب، یہ کتاب کس کی ہے، اس کی عربی بن جائے گی لمن ھذا الکتاب۔ اسی طریقے سے طوطا کس کا ہے، تو اس کی عربی بنے گی لمن الببغاء، ٹھیک ہے، لمن الببغاء، یعنی لمن کے بعد میں جو ہم ببغاء لے کر آئیں گے
اس کے اوپر ہم کو الف لام داخل کرنا پڑے گا، یعنی اس کے ببغاؤ کے شروع میں الف لام داخل کریں گے تو پھر پڑھا جائے گا لمن الببغاء، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے آپ کو خوب اچھی طریقے سے پورے سبق کی عربی بنانی ہے، جتنے بھی جملے اس سبق میں اردو کے اندر آئے ہیں۔